میرا نام ہے کاشف جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کیول ٹاک۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے آج میں آپ لوگوں سے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو کارل مارکس کا جو بنیادی جو فلسفہ ہے وہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا اس کا حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے جدلیاتی مادیت، یا پھر جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈائلیکٹیکلی مٹیریلزم۔ اور جو دوسرا مین جو ہے وہ بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے تاریخی مادیت، جس کو ہم انگلش میں ہسٹوریکلی مٹیریلزم کہتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے کارل مارکس کے فلسفے میں وہ ہے قدر زائد یا پھر سرپلس ویلیو۔ اب یہ تینوں کافی جو ہے نا وہ اوکھی سی ٹرمینالوجیز ہیں، تو میں کوشش کروں گا آپ کو آسان اردو میں سمجھاؤں۔ تو اس فلسفے کا جو ہے وہ بنیادی مقصد جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم کارل مارکس کا یہ جو 3 جو ہے وہ بڑے نقطے ہیں، ویسے تو اس کا فلسفہ بہت ہی لمبا چوڑا ہے، لیکن جو اس کے فلسفے میں 3 بنیادی نقطے ہیں ڈائلیکٹیکلی مٹیریلزم، ہسٹوریکلی مٹیریلزم اور سرپلس ویلیو، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کارل مارکس کے فلسفے کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سوشلزم یا پھر جو کمیونزم ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ڈائلیکٹیکلی مٹیریلزم ہے، جس کو اردو میں جدلیاتی مادیت کہتے ہیں۔ اب جو جدلیاتی مادیت ہے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جدل کا مطلب کیا ہے۔ جدل جو ہے وہ نکلا ہے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جنگ و جدل۔ جدل کا مطلب ہے تضاد۔ جب 2 گروہ میں آپس میں تضاد ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کلیش ہوتا ہے، تو پھر جنگ ہوتی ہے، تو اسی نتیجے میں جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ جو فلسفہ ہے اس میں جو ہے وہ اسی موضوع کے کسی بھی موضوع کے حق میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ موجودہ تضادات کی نشاندہی کی جائے، پھر اس کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ اب جدلیات کا لفظ جو ہے وہ جدل سے نکلا ہے اور اس کے معنی ٹکراؤ کے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یا پھر جنگ و جدل کے ہیں۔ اب جو یونانی جدلیاتی فن مباحثہ ہے اس میں بھی 2 نقطہ نظر کے ٹکراؤ سے کسی بہتر نتیجے پر پہنچا جاتا تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوکریٹیز نے یہ طریقہ استعمال کیا، اس کے بعد سوکریٹیز کے جو شاگرد تھے پلیٹو نے، اور اس کے بعد ایرسٹوٹل نے، اور اس کے بعد ہیگل نے، اور ہیگل سے جو ہے وہ کارل مارکس نے یہ والا میتھڈ لیا، اور آگے جا کے کارل پاپر وغیرہ بھی آتے ہیں۔ لیکن جو جدلیاتی میتھڈ ہے مباحثے کے بعد فلسفے میں کائنات یا نیچر کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اب نیچر کا ایک مابعد الطبیعتی یا پھر جس کو انگلش میں میٹا فزیکلی تصور کہتے ہیں، جس کے مطابق نیچر مختلف اشیاء اور مظاہر کا محض مجموعہ ہے جن کا آپس میں ربط و تعلق نہیں۔ نیچر پہلے دن سے اب تک ویسی ہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی یا ترقی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس نیچر کے جدلیاتی تصور کے مطابق نیچر میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہر وقت تبدیلی کے عمل میں رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے یاد ہوگا، اگر آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا جو ہیراکلائٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور پارمینیڈیز کہتے ہیں نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو صرف اور صرف ہم جدلیاتی فلسفہ ڈسکس کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ نیچر ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تبدیلی کے عمل میں ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک بہتر طریقے سے اور اس کی کارکردگی ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو جوڑ کے جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ اب نیچر میں ٹھہراؤ اور سکون نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل حرکت اور تبدیلی کے عمل میں ہے، جہاں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیا پیدا ہو کر ترقی پا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ پرانا زوال کا شکار ہو کر خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی تو سمجھ آ رہی ہوگی، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں اپنی کوشش کروں گا آپ کو مزید جو ہے وہ ایلیبوریٹ کروں۔ لیکن اب کائنات میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ستارے ہیں، اب ہر لمحہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مختلف نیبولا ستاروں میں تبدیل ہونے کے مراحل میں ہیں۔ یعنی کہ جو جدلیاتی تصور کائنات کے مطابق نیچر ڈیزائن شدہ نہیں ہے، جس کو جیسا بنایا گیا وہ ویسا ہی ہے، اب تک اس حالت میں موجود ہے، بلکہ نیچر ہر لمحہ بننے اور تبدیل ہونے کے مراحل میں ہے۔ اب آگے چل کے ہم بات کریں گے یہ کیسے۔ اب دیکھیں نیچر کے جو جدلیاتی تصور کے مطابق ترقی یا ڈیولپمنٹ محض بڑھوتری کا عمل نہیں ہے، جس میں کسی بھی چیز میں محض اضافہ ہی ہوتا ہے، بلکہ چیزیں مقداری سے معیاری تبدیلی کی طرف بھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دینا پسند کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر پانی ہے اور پانی کو آپ نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں تو وہ محض ٹھنڈا نہیں ہوتا رہے گا، بلکہ ایک پوائنٹ پر جا کر اس میں معیاری تبدیلی بھی آ جائے گی،
اور وہ معیاری تبدیلی کیا ہوگی؟ یعنی وہ اپنی حالت بدل لے گا۔ مثال کے طور پہ پانی سے برف بن جائے گی، یا پھر اسی طرح اس کی الٹ ڈائریکشن میں چلا جائے تو وہ پانی جو ہے وہ محض گرم نہیں ہوتا جائے گا، بلکہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ بھاپ بن کے اڑ جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف جدلیاتی جو ہے وہ اپنا فلسفے کے مطابق، جو کارل مارکس کا جو جدلیاتی میتھڈ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ کائنات ہر وقت جو ہے وہ تبدیلی کے عمل میں ہے۔ اب اس طرح اگر ہم اینٹوں کی مثال لے لیں، اگر کسی جگہ ہم نے اینٹیں جمع کی ہوئی ہیں اور ایک ایک اینٹ کر کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اینٹیں دیوار میں تبدیل ہو جائیں گی، جیسے کہ آپ اپنے مکان کو دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی ایک اینٹ تو جو ہے نا وہ دیوار میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب جدلیات میں اس کو مقداری سے معیاری تبدیلی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک آپ نے کچھ سرٹن چیزوں کی مقدار لگائی اور وہ آگے جا کے وہ معیاری تبدیلی میں کنورٹ ہوگی۔ اب آگے بات کرتے ہیں جدلیاتی تصور کے مطابق ہر چیز میں اندرونی تضادات موجود ہیں، یعنی کہ جو انٹرنل جو ہے نا پیراڈاکسز، کنٹراڈکشن موجود ہیں، اور ہر چیز کے اندر اس کا الٹ بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی سفید ہے تو اس کا الٹ کالا ہے، اگر دن ہے تو اس کا الٹ رات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس تبدیلی کو بھی مقداری سے معیاری تبدیلی کی جانب جو ہے وہ بڑھتا ہوا آپ فیل کرتے ہیں۔ آگے آپ جا کے دیکھیں جیسے مادیت پسندی ہے، یعنی کہ مٹیریالزم اور آئیڈیالزم کی بحث فلسفے میں سب سے پرانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ والی جو مٹیریالزم اور آئیڈیالزم کی بحث ہے یہ ہیگل نے کی، اور ہیگل سے جو ہے وہ کارل مارکس نے لی، اور کارل مارکس نے اپنا ڈائلیکٹیکلی مٹیریالزم ڈیولپ کیا۔ اب اس کے مطابق جو ہے وہ مادہ جو ہے آئیڈیالزم کے مطابق ثانوی ہے، جبکہ مٹیریالزم کے مطابق بنیادی ہے مادہ، اور یہ شعور سے آزادانہ اپنا وجود رکھتا ہے، اور خیال جو ہے وہ ثانوی ہے۔ مادہ کسی خیال کا عکس نہیں بلکہ خیال مادے کی خصوصیت ہے۔ آئیڈیالزم کے مطابق کوئی مطلق خیال یا کائناتی شعور پہلے سے موجود تھا جس کے ارادے سے مادہ و کائنات بنے، جبکہ یہاں پہ مٹیریالزم کے مطابق مادہ ازلی ہے اور کسی بھی قسم کا شعور مادے کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ اب آپ سوچتے ہیں تو ظاہر سی بات آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، تو ذہن کو اگر آپ اپنا سر کاٹ کے رکھیں گے، اس کا آپریشن کریں گے تو وہ ایک آپ کو مادے کی حالت میں ملے گا، تو اس کا مطلب ہے جو سوچ ہے وہ مادے کی مرہون منت ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کائنات مادی ہے، اور جو مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں وہ حرکت پذیر مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اور آئیڈیالزم کے کچھ مکاتب فکر کے مطابق صرف انسانی شعور حقیقی اور مادی دنیا جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یہ گٹار نظر آ رہا ہے، یا آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ارد گرد روزمرہ کی چیزوں میں کھانے پینے والی چیزیں، یا کوئی بھی چیز، مادے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز حجم رکھتی ہے، وزن گھیرتی ہے، وہ مادہ ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو ہے ایسی چیزیں وجود نہیں رکھتی بلکہ ہمارے شعور میں ہی موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے سامنے جو مثال کے طور پہ موبائل ہے جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس کی اسکرین پر ہم پوسٹ لکھ یا پڑھ رہے ہیں یا کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے شعور سے آزادانہ اپنا وجود نہیں رکھتا، جبکہ یہ والی جو تھیری ہے وہ آئیڈیالزم کے مطابق ہے، جبکہ مٹیریالزم ایسا نہیں مانتا۔ ہم نہیں بھی ہوں گے تب بھی ہمارا موبائل موجود رہے گا، آپ کسی کار ایکسیڈنٹ میں یا آپ کی ویسے جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات آپ کا موبائل تو موجود رہے گا۔ اس طرح کائنات میں اتنے قدیم اربوں خربوں سال پرانے اجسام بھی موجود ہیں جو انسان سے بھی پرانے ہیں۔ اب ہم نہیں تھے تب بھی مادہ موجود تھا، اور انسان نہیں ہوگا تب بھی مادی کائنات موجود رہے گی، چاہے یہاں پہ قیامت آ جائے، سیلاب آ جائے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجود تو رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ختم بھی ہو جائے تو مادے کا وجود تو رہے گا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں زیادہ تر آئیڈیالسٹ جو فلسفی ہیں وہ مادے سے ماوراء کسی وجود کے قائل تھے جس نے کائنات بنائی، اور مادیت پسند فلسفی کسی خدا یا بھگوان یا مطلق خیال پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ کارل مارکس پہلے جو ہے وہ جیوز تھے، یہودی تھے، لیکن بعد میں وہ ایتھیسٹ ہو گئے، کیونکہ مٹیریالزم کے مطابق مادے سے ماوراء کچھ بھی نہیں۔ یا اس کی ایک جو ہے وہ اور بڑے فلسفی آپ مثال لے سکتے ہیں جیسے کہ برٹرنڈ رسل وغیرہ۔ اب انسانی شعور کسی روح کا مرہون منت نہیں بلکہ یہ مادی دماغ کی خصوصیت ہے۔ اب یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ڈائلیکٹیکل مٹیریالزم ہے اس کو سمجھاؤں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جواب سے ہی یہ طے ہوا کہ کوئی فلسفہ کائنات کو جاننے اور سمجھنے کے امکان کے بارے میں کیا پوزیشن رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مادہ حقیقی ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے
تو اسے جانا اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ اگر مادہ حقیقی نہیں ہے اور شعور سے آزادانہ اپنا وجود نہیں رکھتا تو ایسی چیز جو حقیقی نہیں اس کو جانا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جو مارکسزم ہے اس میں جو مٹیریالزم، مارکسزم جو ہے وہ ڈائلیکٹیکلی مٹیریالزم ہے، اس کے مطابق ہم کائنات اور مادے کے قوانین کو جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اکارڈنگ ٹو ڈائلیکٹیکلی مٹیریالزم جو کائنات اور مادے کے قوانین ہیں ان کو ہم جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات میں کوئی شے فی ذات نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس کو جانا اور سمجھا نہیں جا سکتا، البتہ کائنات میں ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کو اب تک جانا نہیں گیا۔ تو اب جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریوائز کرانا چاہوں گا، کنکلوڈ کروانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ ڈائلیکٹیکلی مٹیریالزم ہے کیا۔ تو مختصراً یہ کہ جو جدلیاتی مادیت ہے یا جو ڈائلیکٹیکلی مٹیریالزم ہے جس سے مارکس نے اپنے فلسفے کا آغاز کیا، اور جب جدلیاتی مادیت جو کہ کائناتی نقطہ نظر ہے کو انسان اور سماج پر لاگو کیا تو تاریخی مادیت یعنی کہ ہسٹوریکلی مٹیریالزم ڈیولپ ہوئی، اس کا فلسفہ سامنے آیا، جس کو مستقبل قریب میں آپ کو میں جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو ہے وہ تاریخی مادیت کیا ہوتی ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا سکتا ہوں تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، جو نئے دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، حالانکہ یہ کافی اوکھی قسم کی گفتگو ہے۔ جدلیاتی مادیت کے مطابق مادہ حقیقی ہے اور ہمارے شعور سے آزادانہ اپنا وجود رکھتا ہے، ہم نہ ہوں مادہ تب بھی رہے گا، یعنی کہ جو ہے وہ مادہ ہے وہ شروع سے تھا اور چاہے کچھ بھی نہ رہے مادہ موجود رہے گا اکارڈنگ ٹو ڈائلیکٹیکل مٹیریالزم۔ اب کائنات مادی ہے اور مادے سے ماوراء کائنات میں کچھ بھی نہیں، کائنات میں ہر لمحہ تغیر و تبدیلی جاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ یہ تغیر و تبدیلی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور سائنٹسٹ بھی وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلی و تغیر جس نتیجے میں کسی بھی چیز میں ترقی و اضافہ پیش آتا ہے اور چیزیں سادہ سے پیچیدہ کی طرف جاتی ہیں، اسی کی وجہ کسی خیال مطلق کا ارادہ نہیں بلکہ مادی اشیاء و مظاہر کا اندرونی تضاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے مختلف سیارے، مختلف ستارے اور مختلف موسم آپس میں ٹکراتے ہیں، جیسے زلزلے وغیرہ آتے ہیں، تو یہ چیزوں کا آپس میں اندرونی جو ہے وہ تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، جس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری۔ اب آگے بڑھ کے جو ہے وہ مطلق خیال یا کائناتی شعور کا ایسا ارادہ بلکہ سورج اپنے ہائیڈروجن کے ذخائر ختم کر لے گا اور نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے مزید ہیلیم نہیں بنا سکے گا تو روشن ہونا چھوڑ دے گا۔ اب اکارڈنگ ٹو ڈائلیکٹیکل مٹیریالزم یہ کسی خدا یا بھگوان کے جو ہے وہ حکم کے مطابق نہیں چل رہا، اور ایک دن یہ تباہ ہو جائے گا جب اس کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح نئے ستارے بھی مادے کے اندرونی تضادات کی وجہ سے بنتے ہیں، نہ کہ باہر سے کسی ارادے کے تحت، یعنی کہ آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں خدا یا بھگوان ان کو کنٹرول نہیں کر رہے تو یہ خود بخود جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت چلتے ہیں۔ آگے جا کے جو جدلیاتی طریقہ کار کے مطابق کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے، ربط میں ہے، تو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ ایک دوسرے سے جوڑ کے ان کو سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا